چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو ہے ہم لوگ لیلۃ القدر کی نشانیوں کے بارے میں اور دعا کے آداب، بالکل شارٹ اینڈ کوئک سیشن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور کیوں ہم لوگ یہ شارٹ اینڈ کوئک رکھ رہے ہیں آپ سب کو معلوم ہے۔ کل کسی نے ایکچولی پوچھا تھا کہ لیلۃ القدر کی نشانیوں کے بارے میں، تو میں نے کہا تھا کہ نیکسٹ سیشن میں رکھوں گی، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ میں صرف نشانیاں نہیں لیکن اس سے ریلیٹڈ کچھ ایک دو باتیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی۔ لیلۃ القدر کی جو نشانیاں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو اس کی نشانیاں دکھا سکتے ہیں۔ یعنی لیلۃ القدر کی نشانیوں سے ہم کیا لیلۃ القدر کو پہچان سکتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی اس کی نشانیاں دیکھ کر اس رات کو پہچان سکتے ہیں، اور صحابہ اکرام لیلۃ القدر کو اس کی نشانیوں سے پہچانتے تھے۔ لیکن اگر کوئی اس کی نشانی کو نہیں دیکھے، یعنی اگر ہم میں سے کوئی لیلۃ القدر کی نشانی کو نہیں دیکھے لیکن جس رات لیلۃ القدر ہو اس رات وہ ایمان اور امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو یا ہم کو جو بھی ہے تو اجر دیں گے عبادت کا، اور عبادت میں گزاریں گے، اور اگر نشانیاں نہیں بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہوگا۔ یعنی ضروری نہیں کہ آپ لیلۃ القدر کی نشانی دیکھیں تب ہی آپ کو اجر اور ثواب ہے، کیونکہ اکثر جو ہے کبھی ہم نے سنا ہوگا فلاں کو لیلۃ القدر مل گئی کہ اس نے نشانیاں دیکھ لیا، اس نے جو ہے نشانیوں سے لیلۃ القدر کو پہچانا، تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہم کو نہیں ملتی کہ کسی ایک پرسن کو لیلۃ القدر ملے، یا کسی نے اگر اس کی نشانیاں دیکھ کر پہچان لیا تو اس کو اس کا اجر ملا، ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کو نشانیاں نہیں بھی دکھی لیکن آپ جو ہے اس میں لیلۃ القدر کے دن عبادت کر رہے ہیں تو آپ کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ رہی بات لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہے اور لیلۃ القدر کو ہم کیسے پہچانیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک حدیث میں آتا ہے لیلۃ القدر یعنی لیلۃ القدر کی جو رات ہوگی کیسی ہوگی؟ لیلۃ سمیحۃ طلیقۃ، یعنی وہ رات معتدل ہوگی، رات اور نرمی والی، پہلے کہا نرمی والی پھر کہا معتدل، یعنی نرم رات ہوگی، اور معتدل یعنی ایک دم اچھا اسی حدیث میں آگے بتایا گیا کیسی معتدل ہوگی، لا حارۃ ولا باردۃ، نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی۔ یعنی لیلۃ القدر کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت گرمی والی گرم رات بھی نہیں ہوگی، بہت سردی والی ٹھنڈی رات بھی نہیں ہوگی، لیکن کیسی ہوگی؟ معتدل ہوگی، ماڈریٹ ٹیمپریچر ہوگا، کمفرٹنگ ہوگی، سافٹ ہوگی، جینٹل ہوگی۔ اور اس کے بعد کہا تصبح الشمس، نکلے گا سورج، صبیحتہا یعنی یہ لیلۃ القدر کے بعد جو سن رائز ہوگا وہ نکلے گا ضعیفتن یعنی کمزور نکلے گا، یعنی اس کی جو سن ریز ہوگی، دوسری ایک اور حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ سن کی جو ریز ہوں گی وہ ویزیبل نہیں ہوں گی، کمزور ہوں گی، اور ایک دم سافٹ جو ہے وہ ہوں گی۔ تو یہ سائنس جو ہے لیلۃ القدر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ اچھا، تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اس حدیث کے بنا پر سن رائز کی پکچرز لے کر جو ہے اکثر انٹرنیٹ پہ ڈالتے ہیں، کل ہو گئی لیلۃ القدر، کل دکھنے میں آئے تھے یہ سائنس، یا پھر کسی طرح سے جیسے سافٹ ہے، جینٹل ہے، ٹیمپریچر جو ہے نہ ٹھنڈا ہے نہ گرم ہے، اچھا کمفرٹیبل ہے۔ تو اگر کوئی لیلۃ القدر کو پہچان لیتا ہے تو پھر لیلۃ القدر کو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ چلو کل لیلۃ القدر ہو گئی تھی تو پھر اس کے بعد کی عبادات بند یا کم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یا صحابہ اکرام کے طریقے سے ہم کو یہ نہیں ملا۔ یعنی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہے کہ
آج رات مل گئی, چلو الحمدللہ اٹس کوائٹ فائن, اب ہو گیا, مطلب ہم نے لیلۃ القدر کو ڈھونڈ لیا. تو اس طرح اگر سائنس آپ کو دکھتی بھی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ پہچان بھی لیتے ہیں کسی طرح سے, تو پھر ہم کو جو ہے اپنی عبادات اور وہ جو 10 راتوں کی یا 10 دن جو ہم کو عبادت کرنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ نہیں ملتا کہ وی شوڈ اسٹاپ دیٹ. اور لیلۃ القدر کیا ہے کہ ہر رات کی طرح نہیں ہوتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو اور آخری 10 راتوں میں چھپا کر رکھا ہے. ہم پچھلے ریمائنڈر سیشنز میں بھی اس چیز کو لیے, اس میں اللہ تعالیٰ کی ہی حکمت ہے, کیونکہ اگر جو ہے فرسٹ رمضان کو سپوز یہ ڈکلیئر ہو جاتا یا یہ پہچان لیا جاتا یا آپ اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ فلاں رات کو لیلۃ القدر ہے, تو پھر اس میں کیا ہوتا, ہم لوگ وہ ایک رات کو عبادت کرتے اور باقی ساری راتوں میں جو ہے ہم آرام کرتے, مزے کرتے. تو اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو آخری 10 راتوں میں چھپا کر رکھا. اور قرآن اور احادیث میں جو ہے یہ بتایا گیا کہ آخری 10 راتوں میں ہے, ٹھیک ہے, دن میں تو نہیں ہے, رات میں ہے, یہ اسپیسیفائی کر دیا گیا. اور پھر اس میں فرشتے اتریں گے, جبرائیل علیہ السلام اتریں گے, یہ ساری چیزیں بھی ہیں. تو اب نیچرلی اب آپ سوچئے کہ فرشتے اتریں گے, جبرائیل علیہ السلام اتریں گے, تو پلیزنٹ ہوگی, نائس ہوگی. اور یہ بھی کہا گیا, یعنی اس حدیث سے ہم کو ملتا ہے کہ نرم ہوگی, معتدل ہوگی, سن رائز جو ہے اس کا سافٹ ہوگا, ریز جو ہے اس کے ویزیبل نہیں ہوں گے. اور بارش کے بارے میں بھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بارش بھی, لیکن بارش کے بارے میں کیا ہے, اٹ could be, یعنی ایسے ڈائریکٹ ہم کو حدیث یہ نہیں ملتی کہ اس دن بارش ہوگی, کیونکہ بارش ایک مانا جاتا ہے کہ بلیسنگ ہے, اور بارش کے پانی کو بھی مبارک کہا گیا ہے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ لیلۃ القدر کو بارش ہوگی, لیکن یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا بارش میں دعا کر رہا ہوں اس دن, یعنی ایک ایسا ہو سکتا ہے, اٹ could be کی بارش ہوگی, لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ ہوگی تو اسی دن ہے, ایسا ڈائریکٹلی ہم کو وہ نہیں ملتی. تو اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اگر بارش ہو سکتی ہے, اٹ could be, تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جیسے کل مکہ میں بارش ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ کل لیلۃ القدر ہے, لیکن اگر کل لیلۃ القدر ہو بھی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلو کل ہو گئی اینڈ وی شوڈ اسٹاپ آور عبادات, کیونکہ یہ ہم کو سنت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو اگر ڈھونڈ لیے یا صحابہ کرام کبھی ڈھونڈ لیے تو دے اسٹاپ دیر عبادات, چلو اب بس ہے ہم تو ڈھونڈ لیے, ایسا نہیں ہے. تو وی شوڈ یعنی ہم کو پورے 10 راتوں میں عبادت کرنی چاہیے, اور آخری پوری 10 راتوں میں جو ہے لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور ایون سمری اس کی یہ ہے کہ مطلب کنکلوژن یہ ہے کہ ایک سائنس ہم کو نہیں دکھے تب بھی لیلۃ القدر کا اجر ہوگا, کچھ سائنس اگر دکھے ہم کو تو بھی ہم کو عبادتوں کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اور ایک چیز یہ ہے کہ ہر سال ضروری نہیں کہ لیلۃ القدر سیم نائٹ ہو, یعنی اگر دیکھیے اگر آپ ایک سال لیلۃ القدر کو پہچان لیے, اس کی سائنس, اس کی سن کی جو بھی ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں, تو اس سے اگر آپ پہچان بھی لیے تو اٹ کوڈ بی آن 25 26 کوئی بھی, تو اب آپ یہ نہیں کنفرم کر سکتے چلو دیکھو میں 25 کو پہچان لی تھی تو ایوری ایئر آن 25 لیلۃ القدر ول بی دیر. تو لیلۃ القدر ہر سال اسی دن ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو پھر اس کو جو ہے ہمیں آخری 10 راتوں میں ڈھونڈنا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کے اندر حکمت ہے. کچھ غلط باتیں لیلۃ القدر کے بارے میں, اس کی سائنس یا اس کو پہچاننے کے بارے میں آتا ہے, جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ کتے نہیں بھونکتے یا گدھے نہیں آواز کرتے, یا سمندر کا پانی میٹھا ہوتا ہے, یا درخت زمین میں سجدہ کرتے ہیں, یا روشنی ہی روشنی ہوگی, ہر جگہ روشنی سے بھرا ہوگا, یا اس دن شیطان جو ہے سورج کے ساتھ نہیں نکلتا. یہ سب گڑھی ہوئی باتیں ہیں, یہ کوئی دلائل کے ساتھ ثابت نہیں ہے, تو ان کے اوپر یقین کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ لیلۃ القدر کے نشانیوں کے بارے میں کلیئر ہے. اینڈ دعا, تو بہت سارے لوگ جو ہے دعا کے بارے میں ایکچولی ریکویسٹ بھی کر رہے تھے, اور کل بھی میں بتائی کہ دعا میں کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ایسے نہیں ہے کہ ان سیشنز میں کبھی اگر دل ہمارا تڑپ گیا تو میں انشاءاللہ کروں گی دعا, لیکن میں آج آپ لوگوں کو اس تڑپ کے ساتھ دعا کرنا بتاتی ہوں, تاکہ یہ دعا, کیونکہ بہت سارے لوگ جب میں دعا کرتی ہوں تو پسند کرتے ہیں, تو میں آج آپ لوگوں کو سکھانا چاہتی ہوں کہ یہ دعا کیسے ہو سکتی ہے, اور وہ تڑپ اور وہ ورڈز اور یہ ساری چیزیں کیسے آ سکتی ہیں. سب سے پہلے
دعا جو ہے وہ عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کہ ہم کسی اور سے نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان الدعاء هو العبادت، بے شک دعا جو ہے عبادت ہے. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انفیکٹ جو دعا نہیں مانگتے ہیں ان سے ناراض ہوتے ہیں، بیان الحدیث میں بھی لیے. اور دعا کے بارے میں کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس دعا کا جواب دیتا ہوں، اور پھر میں اس بندے سے بہت قریب ہوں. تو دعا کا جواب ڈیفینیٹلی ملتا ہے. تو ہم کو اس یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی جو ہے دعا کا جواب ضرور ملے گا، اور دعا بہت ہی عاجزی اور ہمبلنس سے مانگنا چاہیے، کیونکہ سورۃ الاعراف جو ہے آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم جو ہے بہت گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. تو دعا میں جو ہے جب ہم یہ جذبے لا لیتے ہیں، ہم ہمبل ہو جاتے ہیں، اور ہم ڈیفینیٹ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کا جواب دیں گے، یقین سے دعا کرتے ہیں. اور ہمیشہ ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حیا فرماتے ہیں کہ وہ بندے کو خالی ہاتھ کیسے بھیجیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو خالی ہاتھ کبھی نہیں بھیجیں گے، ہماری دعا کو ڈیفینیٹلی قبول کریں گے. اور بیسٹ طریقہ جو ہے قرآنی اور مسنون دعاؤں سے کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی ہم اپنے دل میں جو آیا جو ہے مانگ سکتے ہیں، لیکن قرآنی اور مسنون دعاؤں کا جو ہے ایک سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو میں یوزولی آپ لوگوں کو یہ بتائی کہ میں آپ لوگوں کو سکھانا چاہتی ہوں کہ میں کیسے دعا کرتی ہوں. تو آپ قرآنی اور مسنون دعاؤں کو ساتھ رکھیے، کیونکہ اس کی لینگویج، اس کے ورڈز یعنی سلیکشن آف ورڈز، اس کا طریقہ اتنا بہترین ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے دعا کریں تو یہ بہت دل کو چھوتی ہے، اور وہ ہمارے اندر یعنی دل سے لگتی ہے. جیسے اب آپ دیکھیے، جیسے آدم علیہ السلام نے دعا کی، کیسے کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ظلم کیا ہم نے اپنے نفسوں پر. یعنی پہلے ہم کیا کیے؟ ڈائریکٹلی دعا نہیں مانگے اللہ تعالیٰ سے، پہلے ہم یہاں پہ عاجزی آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو گئی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تعالیٰ ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم پر کو نہیں بخشا، رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اس میں دیکھیے دعا ڈائریکٹ آدم علیہ السلام یہ نہیں بول رہے کہ مجھے آپ ایسا مت کریے ویسا مت کریے، یہ آپ تڑپ کے پہلے جو ہے کیا کرے؟ استغفار کر رہے، اپنے گناہوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ تو دعا جب آپ کریں تو پھر کیا کریں؟ پہلے اس طرح سے دعا کریں کہ پہلے اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگیں، پہلے اپنا فلیش بیک کر کے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا، تو وہ تڑپ آنے. اسی طرح آپ دیکھیے لا الہ الا انت سبحانک، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بے شک آپ بہت پاک ہے. یعنی ڈائریکٹ کودنا نہیں ہے دعا پر، اللہ تعالیٰ آپ بہت پاک ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کہ اللہ تعالیٰ آپ بہت پاک ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں ظالم ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اپنی استغفار، میں بہت چھوٹی ہوں، میں آپ کے سامنے جو ہے بھیک مانگتی ہوں. اس طرح دعا کرنا چاہیے. اور دعا سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، جیسے ابھی میں بتائی لا الہ الا انت سبحانک، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوئی. اور آدم علیہ السلام نے بھی وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوئی. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ درود کے ساتھ جو ہے دعا مانگنی چاہیے. ایک جو ہے حدیث ہے، فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرمائے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تو نے جلدی کی. دعا میں پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود کرو، اس کے بعد جو ہے دعا کرو. تو اس لیے پہلے جو ہے کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے بعد جو ہے دعا کرنا چاہیے. اور چھوٹی ہو یا بڑی سب چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو اتنی چھوٹی سی چیز ہے میں اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگوں. یعنی
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی ہم کو نہیں عطا کر سکتا. اور بڑی بڑی چیز بھی ارے میں یہ کیسے مانگوں, جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں چھوٹا سا کارنر بھی مل گیا تو کافی ہے, یا ہم کو یہ چھوٹی سی چیز بھی مل گئی. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ایک حدیث ہے, جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو. آپ دیکھیں جنت میں انٹر ہونے کی بھی شاید ہم قابل نہیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت الفردوس مانگو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی دے سکتے ہیں. ہم گنہگار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر کے ہم کو جنت الفردوس عطا کر سکتے ہیں, لیکن مانگنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے مانگنا پسند کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نہیں مانگے تو جو ہے ناراض ہوتے ہیں. تو اس طرح جو ہے دعا مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک آج کا سیشن ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ دعا کیسے مانگنا ہے. عاجزی, ہمبلنس, یقین. اچھا, ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعائیں خالی نہیں جاتی. یعنی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی اور بہترین چیز دے دیتے ہیں, یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں, یا پھر دعا جو ہے تھوڑے ٹائم کے بعد قبول ہوتی ہے, یا پھر آخرت میں اس کے بدلے ہم کو کچھ ملتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی مطلب ہماری دعا ویسٹ یا خالی نہیں گئی, کچھ نہ کچھ اس میں جو ہے جواب میں اللہ تعالیٰ ہم کو بالکل دیتے ہیں, اور یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے. تو یہ یقین سے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ میری دعا ویسٹ یا خالی جانے والی نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو دعا کرنا کیا ہے, کر کر کے بھی جو ہے ویسٹ ہے, ملا ہی نہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ خالی نہیں. اجیب دعوت داعی اذا دعانی, میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والی کی جب مجھے جو ہے پکارتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کا جواب ملے گا. تو دعا اس یقین سے, اس ہمبلنس سے, اس سے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اگر قرآنی اور مسنون دعاؤں کے ساتھ ساتھ رکھیں, جیسے ربنا ظلمنا انفسنا, اگر آپ اتنا پڑھیں, آپ اس کا ترجمہ ساتھ رکھیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ میں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر. پھر آپ یاد کریے کہ کیا کیا مجھے تو پورے جیسے ظلم کیا اپنے نفسوں پر, پورے گناہ میرے سامنے آ جاتے ہیں کہ میں یہ کی تھی. تو ساری, اگر آپ اکیلے میں دعا کریں, آپ تو اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں فلاں کی تھی مجھے معاف کر دیجیے, میں فلاں کی تھی مجھے معاف کریے, مجھے فلاں کی تھی مجھے معاف. تو تڑپ کے پھر اس کے بعد وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, پھر اس کے بعد آپ یا اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے, بخش دیجیے مجھے فلاں گناہ کے لیے بخش دیجیے, فلاں گناہ کے لیے بخش دیجیے, فلاں گناہ کے لیے بخش دیجیے. اس کے وَإِن لَّمْ وَتَرْحَمْنَا, رحم کریے, کیونکہ اللہ کے سوا تو کوئی اور رحم نہیں کر سکتا. تو اسی طرح لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اللہ تعالیٰ ورنہ میں خسارہ اٹھانے والی ہو جاؤں گی, کس کے پاس جاؤں گی, کہاں مانگوں گی. تو اس طرح جو ہے قرآنی اور مسنون دعاؤں کے ساتھ آپ دعا کریے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس سیشن سے آپ کچھ سیکھے ہوں گے تو مجھے میسج ضرور کریے گا کہ دعاؤں میں اب لطف آیا یا نہیں آیا. تو لیٹس اینڈ دس سیشن ہیئر, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. کل کا سیشن بہت انٹرسٹنگ ہے. کل کے سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارے اوپر کوئی ظلم کیے, یا ہم کو کوئی جو ہے بدنام کیے, یا ہماری غیبت کرتے ہیں, تو کیا ہم ان کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یہ سیشن میں لے کر آ رہی ہوں. کیونکہ بہت سارے لوگ, ایکچولی ایک مجھے کویسچن آیا تھا, 2-3 مجھے سوال آئے تھے کہ کیا ہم ان راتوں میں کسی کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں. تو میں وہ سیشن کل لے کر آؤں گی انشاءاللہ. اور کوئی ٹاپک پہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یو وانٹ می ٹو اسپیک, انشاءاللہ وہ سیشنز میں لے کر آؤں گی. یو جسٹ میسج می. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, کسی نے سوال کیا, میں ویسے جو ہے یوزولی سیشن سے اگر ریلیٹڈ نہیں ہے تو میں جواب نہیں دیتی, لیکن کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ نائٹ سے اور لوگ جو ہے مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہاں پہ سوال, تو میں آئی ول آنسر. پہلے آپ نے کہا کہ پیریڈز میں دعا کر سکتے. کیا دیکھیں, جو عورت پیریڈز میں ہے وہ نماز کے علاوہ پر سب کچھ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو پیریڈز میں نماز نہیں ہو سکتا ہے اور طواف نہیں ہو سکتا. اب طواف تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نہیں جا رہے مکہ, تو وہ نہیں ہوگا, لیکن نماز کے علاوہ پر آپ دعا کر سکتے ہیں, جس طرح ابھی میں نے آپ کو دعا کا طریقہ سکھایا. اور آپ یقین مانیے کہ جب آپ دعا کی کتاب, کیونکہ ہو سکتا ہے سب کو پوری دعائیں تو مجھے بھی یاد نہیں ہے, میں خود بھی جو ہے کچھ مجھے یاد ہے کچھ نہیں یاد ہے, تو دعاؤں کی کتاب میں لے کر بیٹھتی ہوں. آپ کو قرآنی اور مسنون دعائیں بہت ایزیلی انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی اگر آپ سرچ کریں گے تو, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ کمپائل کی ہیں. اپلیکیشنز بھی ہے, اگر آپ اسٹور پلے اسٹور پر دیکھیں گے تو بہت ایزیلی آپ قرآنی اور مسنون دعائیں ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں انٹرنیٹ سے. اور اگر آپ وہ دعائیں ہاتھ میں لے کر بیٹھیں
اور اس کے بعد دعا کرتے جائیں. آپ شروع کریے, اس کے بعد ایک ایک دعا کے ساتھ اپنی اپنے گناہ, اپنی اپنی حاجت, اپنی اپنی چیز ساتھ رکھیے اور اس کے ساتھ دعا کریے. یو ول انجوائے. پوری رات آپ گزار سکتے ہیں ان دعاؤں میں, یقین مانیے. اگر آپ ایک قرآنی اور مسنون دعاؤں کی کتاب کوئی ایپ پہ یا فون پہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس کے بعد جو ہے آپ پوری رات دعا کر سکتے ہیں. اتنی پیاری دعائیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنی دعائیں لگے, کیونکہ یہ جو ٹائم ہے آخری 10 راتیں جو ہوتی ہیں, اس میں انڈیویجول دعائیں اور انڈیویجول استغفار زیادہ پریفر کیا گیا ہے. تو آپ سجدوں میں جائیے, خوب دعا کریے, ہاتھ اٹھائیے. تو یہ چیز تو ایک پیریڈز میں جو ہے وہ بھی کر سکتی ہے عورت, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ جو ہے پیریڈز میں جو عورت ہے وہ دعا کر سکتی ہے. پھر اس کے بعد اذکار پڑھ سکتے ہیں, ذکر اللہ تعالیٰ کا, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام, یہ سب کر سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ قرآن میں دیکھیے اس میں اختلاف ہے. کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ بطور جو ہے عبادت قرآن کو پڑھی جا سکتی ہے, لیکن کچھ اسکالرز نے اس کی اجازت نہیں دی. ایز اے اسٹوڈنٹ اگر جو ہے تو پڑھی جا سکتی ہے. تو اب اگر آپ کی مرضی ہے, آپ جو فالو کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر ٹو بی آن سیفر سائڈ آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ بطور عبادت نہیں پڑھی جا سکتی, تو بھی جو قرآن کی صورتیں حفظ ہے تو وہ ریوائز کی جا سکتی ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ. تو پھر آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں. کچھ نئی صورتیں میمورائز کی جا سکتی ہیں تو پھر آپ وہ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے بہترین چیز تو میں یہی کہوں گی کہ دعا 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 تو جتنی ہو سکے, کیونکہ ہم جتنا بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے کم ہے. اور لیلۃ القدر میں جو ہے ہم کو پتہ ہے قدر کی رات ہے, اور ہماری تقدیر اگلے سال کی جو ہے اس میں لکھی جاتی ہے. پھر دعا کے سوائے کوئی اور چیز تقدیر کو نہیں بدلتی. پھر استغفار کر سکتے ہیں, بہت دعائیں کریے, بہت معافی مانگیے, بہت گڑ گڑائیے, کیونکہ ہم بہت گنہگار ہیں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, معافی, دعا دعا دعا, یہ 2 چیزیں ول ہیلپ یو لاٹ. تو انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے. نماز کے سجدے میں قرآنی دعائیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں, آپ اس میں بھی اختلاف ہے. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو نماز کے سجدے میں نہیں پڑھنا ہے, یہ تو کنفرم ہے. لیکن ایز دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے, اس میں اختلاف ہے. بٹ ٹو بی آن سیفر سائڈ اس کو سجدے میں مت پڑھیے آپ, اس میں قرآنی دعاؤں کو. میں نہیں پڑھتی, کیونکہ جب قرآن کی آیتوں کو پڑھنے سے منع کیا گیا ہے تو پھر میں ایز اے دعا اس کو کچھ اسکالرز نے الاؤ کیا ہے, لیکن میں نہیں پڑھتی, کیونکہ قرآن کی آیتوں کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے اور اس کو پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. تو آپ یوزولی بیسٹ جو ہے قرآنی دعاؤں کو پڑھنا آپ تشہد کے بعد, یعنی جیسے اتحیات کے بعد ہم کہتے ہیں, اس کے بعد سلام سے پہلے بیٹھ کے پڑھیے, یا پھر خالی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. پیریڈ میں سجدہ کر سکتے ہیں جیسے دوسرے جو بھی سجدے شکر وغیرہ, لیکن دعا کا جو طریقہ ہے وہ صرف اس کے لیے یہ چیز مجھے وہ ہوئی کہ دعا کے لیے صرف سجدہ کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. یعنی سجدہ شکر ثابت ہے, سجدہ تلاوت ثابت ہے, تو اس طرح دعا کے لیے صرف سجدہ کر کے دعا کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. نماز کے سجدے میں آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے نماز کے سجدے میں دعا کیے یہ ثابت ہے, لیکن صرف خالی سجدہ کرنا اور اس میں دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے.